السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ بیان کا موضوع ہے پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کی ہو تو توبہ کیسے کریں۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہیں، اور اگر دل اجازت ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ان کی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم، میرا نام مبین شیخ ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کے بارے میں پیٹھ پیچھے کچھ بول دیا یا اس پہ بہتان لگایا، تو اور اگر وہ چاہتا ہے کہ مطلب اس کو ملامت ہوئی اگر دل میں، تو وہ کیا کرے اس کیس میں؟ اور ایک سوال کہ اگر سپوز کسی انسان کی طرف کچھ قرض رہ گیا اور اس کو وہ دینا ہے اور وہ شخص نہیں مل رہا ہے، مطلب وہ جگہ پہ نہیں مل رہا ہے یا کہیں چلا۔ بھائی کا پہلا سوال تھا کہ کسی شخص نے کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کر دی اور اب وہ ملامت کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو دیکھیے، غیبت اگر ہو گئی ہے تو آپ اپنی غلطی کی اصلاح ایسے کریں اس معاملے میں کہ آپ پہلے تو اس شخص کو بتائیں کہ مجھ سے یہ چوک ہوئی، میں نے آپ کی ایسی غیبت کر دی تھی اور اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، ٹھیک۔ اور اس کے بعد وہ لوگ جن کے سامنے کی تو ان سے کہے اس دن میں نے جو بات کی تھی وہ غلط تھی، یا میں نے وہ غیبت کی تھی اور میں اس بات کو واپس لیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ بھی جو آئندہ ایسا نہیں کریں گے، اور میں اس بات کو تو آپ کو اظہار کرنا پڑے گا تاکہ نفس کو عادت ہو، اور آئندہ انسان کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے 10 بار سوچے کہ مجھے پھر اگر جواب دینا پڑا تو معافی سب لوگوں میں مانگنا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اپنی نفس کو پہلے عادی کریں اس چیز کا۔ تو یہاں آپ اس شخص سے معافی مانگیے۔ اگر وہ شخص نہیں ملتا ہے تو علماء لکھتے ہیں اتنی دعا کرے اس کے لیے، اتنی دعا کرے کہ لگے کہ اس غیبت کا بدلہ آپ نے دے دیا اس کو۔ اب سمجھو پتہ نہیں کون تھا، کر دیا آپ نے، تو بہرحال اس کے لیے وہ کرے۔ دوسرا سوال تھا بھائی کہ اگر کسی سے قرض لیا اور وہ آدمی نہ ملے، ٹھیک، یہ تھا نا، نہ ملے تو ہم کیا کریں گے؟ تو اگر کسی سے آپ نے قرض لیا ہو، وہ آدمی کو آپ ڈھونڈیں گے، آپ اس کا انتظار کریں گے، اور اگر اس کے بعد بھی نہ آئے تو آپ اس کے نام سے اس کو صدقہ کر دیں، ٹھیک، صدقہ کر دیں۔ اور اگر وہ آ جاتا ہے تو آپ کو اس کو لوٹانا پڑے گا، لیکن اگر وہ نہ آئے تو آپ آنے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نہیں آئے تھے اتنے دن، میں نے صدقہ کیا، لیکن اگر وہ ڈیمانڈ کرے نہیں، میں نے تو آپ کی اجازت نہیں دی تھی اور ٹائم باؤنڈ نہیں تھا کتنے دن میں، تو لہٰذا دینا پڑے گا۔ یہ دوسری ایک حدیث سے ملتی ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک مزدور نے کام کیا اور وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اس شخص نے اس پیسے کو انویسٹ کر دیا، اور وہ انویسٹمنٹ اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں بکریاں ہو گئی، اتنے زیادہ۔ ایک مرتبہ وہ شخص اور کہا، اے شخص، میرے وہ پیسے جو تھے ادھار تھے، جو میں نے تجھ کو سروس دی تھی، جو کام کیا تھا، اس نے کہا 2 پہاڑ کے بیچ میں جو کچھ ہے تیرا۔ اس نے کہا مذاق مت کر، میں نے تو چھوٹا کام کیا، تو کہا میں نے تیرے پیسے کو انویسٹ کر دیا تھا، اتنی برکت آ گئی۔ تو بہرحال پھر وہ شخص سب اٹھا کر لے گیا، حدیث میں سب اٹھا کر لے گیا، اس نے دے دیا۔ تو یہ بھی ایک چیز پتہ چلے کہ انویسٹ کر دیا اس نے، جب آیا تو اس کا ریٹرن دے دیا تھا اس نے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال اگر طویل عرصہ ہوگا تو آپ اس کے نام صدقہ کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جو عزت دے دیں گا اس کو۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔